عجیب لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے، اتنے مخالفت کر رہے ہیں۔ بھئی میں تو کہہ نام ہی نہ دلائل دیں، صرف ان کو میلاد کے نام سے ہی اتنی چیڑ ہے۔ ایسے ہوتا ہے جیسے چاند طلوع ہوتا ہے تو مولویوں کو جیسے دورہ پڑ جاتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ کوئی جناب اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، صحابہ نے نہیں بنایا، نبی کریم نے نہیں بنایا، تابعین نے نہیں بنایا، فلاں نے نہیں بنایا، لگتے ہیں اپنی طرف سے بڑے بڑے دلائل لاتے ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا اچھا بھائی یہ بتاؤ، کوئی گالی گلوچ نہیں، یہ بتاؤ کہ یہ میلاد جو ہے نیکی ہے یا برائی ہے؟ جی نیکی ہے تو پھر نبی کو علم تھا یا نہیں تھا؟ جی علم تھا تو پھر بنایا کیوں نہیں؟ ایسے انہوں نے ایک چارٹ بنایا، کربی نے بھی ایسے چارٹ بنایا ہوا ہے کہ نبی کو علم تھا کہ نہیں تھا تو معاذ اللہ جاہل ہوئے، تھا تو پھر کیا کیوں نہیں؟ نیکی تھی تو نیکی کرنی چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ چارٹ، یہ چیزیں، یہ دلائل صرف نبی کریم کی میلاد پہ یاد آتے، آگے پیچھے نہیں یاد آتے۔ یاد رکھو، ایک میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں، یہ بدعت سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میلاد منانا بدعت سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت اور بغض کا مسئلہ ہے۔ ورنہ ہماری مسجد تو آج بھی محراب کے بغیر ہے، ہماری مسجد تو آج بھی محراب کے بغیر ہے۔ ان سے پوچھئے تمہاری مسجد کون سی محراب کے بغیر ہے؟ کیا محراب بنانا نیکی ہے یا گناہ ہے؟ وہی چارٹ بناؤ جو میلاد کے وقت بناتے ہیں نا، وہی چارٹ بناؤ ہے ایک بھی محراب بنانا نیکی ہے، نبی کو علم تھا کہ نہیں تھا؟ جی تھا۔ نیکی ہے یا برائی؟ نیکی۔ تو نبی نے بنایا کیوں نہیں؟ محراب اس مسجد میں نبی کریم نے بنایا؟ نہیں بنایا۔ محراب نبی کریم نے مسجد میں نہیں بنایا۔ بھئی نیکی ہے، نبی کو علم تھا نیکی ہے تو بنایا کیوں نہیں؟ نہیں بنایا، ان کو علم نہیں تھا تو تم نے کیسے بنا لیا؟ 100 سال بعد محراب بنا۔ تم ساری دنیا مل کے ایک حدیث لاؤ کہ نبی کریم نے میلاد سے منع کیا ہو۔ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ نبی کریم نے محراب سے منع کیا تھا، لیکن امت کا اجماع ہو گیا، ساری امت پوری دنیا میں ہر مسجد میں محراب بناتی ہے، اور مولوی وہی بیٹھتا ہے، وہی نماز پڑھاتا ہے، وہی تقریر کرتا ہے۔ تمہیں یہ بدعتیں قبول ہیں اور مصطفیٰ کا میلاد قبول نہیں ہے۔ اگر تو بدعت سنت کا مسئلہ ہوتا تو تمہاری مسجد میں یہ قالین نہ ہوتے، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے اگر مٹی لگ جائے پیشانی پہ تو جھاڑنی نہیں ہے، جب تک مسجد کی سجدے کی مٹی لگی رہے گی فرشتے تمہارے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے۔ آج جس مسجد میں مٹی لگ جائے وہاں تو آدمی دوبارہ نماز پڑھنے ہی نہیں جاتا۔ یہ سنتیں یاد نہیں ہیں۔ پھر مینار بنانا، یہ تو اس سے بھی بہت ساری دور کی بات ہے۔ مینار کیوں بنے تھے؟ اس لیے کہ آدمی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے اذان دے، دور تک اذان پہنچے۔ جو گھر بڑے ہوتے گئے مینار بڑے ہوتے گئے۔ بھئی اب تو مینار کی ضرورت نہیں ہے، اب تو سپیکر ہے، اب تو وہاں کھڑے ہو کے کوئی اذان نہیں دیتا۔ ہوتا بھی تو نبی کریم نے تو حضرت بلال کو یعنی ایک مائی کے گھر کی چھت پہ کہا تھا چڑھ کے اذان دو۔ جو اذان دیتے تھے نا ایک مائی کے، یہاں آج وہ بنا ہوا نا مسجد نبوی میں اوپر، یہ ایک مائی کا گھر تھا، اسی جگہ چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت بلال اذان دیتے تھے تاکہ دور آواز پہنچے۔ اب لوگوں کی عمارتیں بڑی ہوتی گئی، یہ مینار بھی بڑے ہوتے گئے۔ یہ اس لیے بنا تھا بھئی اگر ایسا نہ ہوتا، سپیکر نہ بھی ہوتا، تب بھی پوچھا جاتا بھئی نبی کریم نے تو ایسا نہیں کیا، چھت پہ چڑھ کے اذان دے دو، بات ختم، چلو مسجد کے چھت پہ چڑھ کے دے دو۔ لیکن لوگوں نے سوچا نہیں، مسجدوں کے چھت نیچے ہیں، لوگوں کی چھتیں اوپر ہیں، ایک مینار بنا دو، اس پہ چڑھ کے جو چھتیں اوپر ہوتی گئی مینار بھی اوپر ہوتے گئے۔ آج تو وہ علت ختم ہوگی۔ آج کیوں بناتے ہو؟ آج پوری دنیا میں دیکھ لو کہ جہاں جہاں جائیں گے، جہاں مسجد ہوگی اکثر و بیشتر اس کے مینار ہوں گے، یہاں بھی کسی کو بھی تو یاد نہیں آتی۔ محبت والوں کو جو چاہو کرو، کوڑے مارو، ان کو پھانسیاں دو، ان کی زبانیں کاٹو، یہ جب بولیں گے محبوب کا نام لیں گے۔ کیا کچھ نہیں کر کے دیکھ لیا لوگوں نے بلال کے ساتھ؟ کیا کچھ نہیں کر کے دیکھ لیا لوگوں نے عمار ابن یاسر کے ساتھ؟ کیا کچھ نہیں کر کے دیکھ لیا لوگوں نے یاسر و سمیہ کے ساتھ؟ کیا ان کی زبانوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا؟ نہیں، یہ جب تک زبانیں بولتی رہیں گی محبوب کا نام لیتی رہیں گی۔ اور ہمیں تو بہانہ چاہیے، میلاد ہو یا معراج ہو، ہمیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہو معراج ہو، ہمیں تو بھائی ان کے ذکر سے کام ہے۔
ذکر مصطفیٰ سے ہمیں تو کام ہے. کسی نے کہنا آ کے بھر لو جھولیاں کہ رحمت ہے جوش میں، اے تشن گانو دھوڑو کے گردش میں جام ہے. ذکر حضور ہو یا درود و سلام ہے، عاشقوں کو تو فقط ان کی مدح ہی سے کام ہے. آ کے بھر لو جھولیاں کہ رحمت ہے جوش میں، اے تشن گانو دھوڑو کے گردش میں جام ہے. اس محبوب کی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کہے گا ادھر ہو جاؤ، تم جاؤ جنت میں، کیوں جاؤ، اور تم میرے نبی کی میلادیں مناتے تھے. یہ جو تھے نا، یہ گھروں میں فیس بک دیکھتے تھے، ٹویٹر دیکھتے تھے، یہ جنت میں چلے جائیں. یہ جو مسجدوں میں جا کے نبی کے نعرے لگاتے تھے میلادیں، یہ جنت میں چلے جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر صرف سنتوں کا ہی کام ہوتا تو علماء نے یعنی سختی کے ساتھ، میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ علماء صحابہ کے بارے میں لکھا کہ قرآن کو بیچنا خریدنا منع ہے، مکروہ ہے. قرآن کو بیچنا خریدنا مکروہ ہے. کوئی فتویٰ دیتا ہے؟ بعض علماء میں اختلاف ہوا کہ خریدنا جائز ہے، بیچنا منع ہے. کہ اگر دنیا بیچنے لگے تو بھی پھر خرید کے پڑھنا پڑے گا. صحابہ میں انہی کے ابن حزم نے لکھا اتفاق ہو گیا کہ قرآن کو بیچنا منع ہے. اب یہ بدعت تو کسی کو یاد نہیں کہ قرآن بیچ رہے ہیں، ساری دنیا بیچ رہے. دیوبندیوں کو یہ تو ہو کہ امام اعظم فرماتا ہے قرآن کی امامت کی، نماز کی اور اذان کی اور قرآن پڑھانے کی تنخواہ لینا منع ہے. آج جتنے یہ فتوے دے رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ امام اعظم میلاد نہیں منایا، امام اعظم نے میلاد نہیں منایا تو امام اعظم نے تنخواہ لی ہے. یہ یاد رکھو، یہ صرف مسئلہ سنت اور بدعت کا نہیں ہے، محبت اور بغض کا ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.